بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک ود سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ آج پوری دنیا میں یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے منایا جا رہا ہے، اور یہ جو دن ہے یہ خاص طور پہ جو کشمیر کی آزادی کے تناظر میں اپنی خصوصی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کا ایک اہم مقصد بھی ہے۔ نمبر ایک، پوری دنیا کو یہ باور کروانا کہ کشمیریوں کی جو پرامن سیاسی جدوجہد ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اور نمبر دو، عالمی طاقتوں کو اور بڑے ممالک کو یہ باور کروانا کہ وہ خاص طور پہ کشمیر کی آزادی کے تناظر میں اپنا بڑا کردار ادا کریں، اور بھارت وہاں جس بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کر رہا ہے اس کے خلاف عالمی دنیا نوٹس لے۔ اور خاص طور پہ یہاں ہمیں داد دینی پڑے گی ان کشمیری لوگوں کو جو کئی دہائیوں سے اس کشمیر کی آزادی کی جنگ کا حصہ ہیں، اور خاص طور پہ یہاں کے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں انہوں نے جس طریقے سے ایک پرامن سیاسی جدوجہد کا راستہ اختیار کیا اس نے آج عالمی دنیا کے ضمیر کو کافی حد تک جھنجھوڑا ہے، اور خاص طور پہ جو انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں عالمی دنیا میں وہ سب تسلیم کر رہی ہیں کہ بھارت اس وقت مقبوضہ کشمیر میں اپنی تاریخ کی بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا 370 اور 35A کے بعد کا جو منظرنامہ مقبوضہ کشمیر میں ڈیولپ ہوا، اور جس طرح سے اس پوری ریاست کو یرغمال بنایا گیا، وہاں کے مقامی لوگوں کو یرغمال بنایا گیا، ان کا روزمرہ کا جو زندگی کا نظام ہے اسے مفلوج کیا گیا، اور باقاعدہ ڈنڈے کے زور پہ، بندوق کے زور پہ، طاقت کے زور پہ اس پوری جدوجہد کو کچلنے کی کوشش کی گئی، لیکن سب نے دیکھا کہ بھارت تاحال اس پہ ناکام ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نریندر مودی نے ایک نئی چال چلی کہ جو دلی نواز سیاستدان ہیں مقبوضہ کشمیر میں ان کو اپنا ہم نوا بنایا گیا، اور ایک آل پارٹیز کانفرنس رکھی گئی اور ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا گیا جو دلی سرکار کے ساتھ ماضی میں اٹیچ تھے، جن میں محبوبہ مفتی، فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ جیسے لیڈر بھی نمایاں تھے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے بھی، اور خاص طور پر محبوبہ مفتی نے وہاں جو تقریر کی اور کہا کہ کسی صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا نریندر مودی صاحب جب تک آپ کشمیر کی جو حقیقی حیثیت ہے اس کو بحال نہیں کرتے، اور انہوں نے نریندر مودی پہ الزام لگایا کہ آپ اپنا مقدمہ مقبوضہ کشمیر میں ہار گئے ہیں، اور دلی کا مقدمہ اب طاقت میں پکڑنے کی بجائے کمزور ہو گیا ہے۔ پھر میں نے جیسے کہا کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے کانٹیکس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، یورپین یونین، امریکی کانگریس کی جو انسانی حقوق کی کمیٹی، جتنے بھی عالمی انسانی حقوق سے جڑے ادارے ہیں وہ اس بات پر بزد ہیں کہ بھارت کو لگام دینی ہوگی، اور خاص طور پہ بڑی طاقتوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ آپ اپنا ایک ذمہ دارانہ کردار جو ہے مقبوضہ کشمیر کے تناظر میں ادا کریں۔ اور وہ ذمہ دارانہ کردار کیا ہے؟ وہ ذمہ دارانہ کردار یہ ہے کہ بھارت پر دباؤ ڈالا جائے، بھارت کو طاقت کے انداز میں یہ بات تسلیم کروائی جائے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پاسداری کرے، وہاں کرفیو جو لگا ہوا ہے اس کو ختم کریں، لوگوں کی روزمرہ زندگی کو معمول پر لائیں، اور پھر وہاں کے جو لوگ چاہتے ہیں اس کے مطابق آگے چلنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ بھی ایک نیریٹو بیان کیا جاتا ہے دنیا میں بھارت کہ یہ جو سارا مقبوضہ کشمیر میں ڈرامہ ہے انسانی حقوق کے نام پر، یہ پاکستان کا پروپیگنڈا ہے۔ بھائی یہ پاکستان کا پروپیگنڈا سے زیادہ عالمی جو میڈیا ہے، جو عالمی انسانی حقوق کے ادارے ہیں، یہ ان کا مقدمہ ہے بنیادی طور پہ جو بھارت کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں آزادانہ بنیادوں پر ان لوگوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا جو انسانی حقوق کے جڑے ہوئے ادارے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں سے ہندوستان سے جو اندر سے آوازیں آ رہی ہیں شاعروں کی، ادیبوں کی، دانشوروں کی، صحافیوں کی، سول سوسائٹی کی، سب کہہ رہے ہیں کہ بھارت کشمیر کی پالیسی کو ریویو کرے اور موجودہ طاقت پر مبنی جو پالیسی ہے
یہ بھارت کے مفاد میں نہیں ہے۔ اروندھتی رائے جو بھارت کی معروف انسانی حقوق کی رہنما ہیں، رائٹر ہیں، انہوں نے بھی مودی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ ان کی وجہ سے بھارت داخلی سیاست میں کمزور ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں ینگ طالب علم جو ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، وہ ریلیاں نکالتی ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مودی نے بھارت کو تقسیم کر دیا ہے اپنی ہندوتا کی سیاست کی بنیاد کے اوپر۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج داد دینی پڑے گی ان نوجوانوں کو جو مقبوضہ کشمیر میں جنگ لڑ رہے ہیں آزادی کے نام پر، اور جنہوں نے بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر کسی بڑی طاقت کے، بغیر کوئی مسلح جدوجہد کے ایک پرامن انداز میں اپنا مقدمہ عالمی دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا آج سوشل میڈیا کی دنیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کی دنیا ہے، ہائبرڈ وار ہے۔ ایسے میں جس انداز سے اپنا مقدمہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے عالمی دنیا کو بیدار کرنے میں خرچ کیا ہے، اس پر بھی ان نوجوانوں کی بڑی تعریف کی جانی چاہیے، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نہتے لوگ وہ باقاعدہ اس پوری جدوجہد کا حصہ ہیں، اور اپنے بچوں کو وہاں پر، بزرگوں کو، عورتوں کو حوصلہ دیتے ہیں کہ یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے، ہارنی نہیں ہے۔ پاکستان نے سفارتی کانٹیکس میں، سیاسی کانٹیکس میں، اخلاقی تناظر میں جو مقبوضہ کشمیر کی مدد کی ہے، اسی کی وجہ سے وہاں پاکستان کے بارے میں ہندوستان کے مقابلے میں زیادہ مثبت تاثر پایا جاتا ہے، اور اس کا اعتراف اب محبوبہ مفتی بھی کر رہی ہیں۔ خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات درست ہونے ہیں، بہتری کی طرف جانا ہے، بڑی پیش رفت کرنی ہے، تو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بحال کرنا ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ بھارت سے کسی قسم کی کوئی ٹریڈ سمیت کوئی عمل آگے نہیں بڑھے گا اگر بھارت مقبوضہ کشمیر میں لچک کا مظاہرہ نہیں کرتا، اپنے موقف کو تبدیل نہیں کرتا۔ یہ ایک بڑی بات ہے۔ حالانکہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے شاید پاکستان کی سفارتی پالیسی، ڈپلومیٹک کانٹیکس میں ہم بھارت کے پیچھے ہیں، لیکن ہم نے جس انداز سے آج عالمی سطح پر، عالمی دنیا میں کشمیر کا مقدمہ پیش کیا ہے، اسی کی وجہ سے آج ہندوستان کی قیادت پر دباؤ ہے، ان کی اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ہے، ان کی سیاسی قیادت پہ دباؤ ہے، ان کی سول سوسائٹی پہ دباؤ ہے کہ جو رویہ اس وقت مودی کی حکومت نے اختیار کیا ہے اس کے خلاف آپ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، وگرنہ یہ معاملہ محض مقبوضہ کشمیر کا نہیں رہے گا، بلکہ بھارت کی جو داخلی سیاست ہے وہ بھی کمزور ہوگی۔ اور یہاں میں خاص طور پہ ان خواتین کو بھی داد دینا چاہتا ہوں جو مقبوضہ کشمیر کی نوجوان لڑکیاں ہیں کہ انہوں نے جس جرأت کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ اپنا مقدمہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے تناظر میں پیش کیا ہے، اس پر بھی ان کو داد ملنی چاہیے۔ تو آج کا یہ جو دن ہے، یہ بنیادی طور پہ عالمی دنیا کو جھنجھوڑنے کا دن ہے۔ عالمی دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ وہ سونے کی بجائے جاگیں، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اور ان تمام عوامل کو بغور جائزہ لے کر دیکھیں کہ کس طریقے سے بھارت اس مقبوضہ کشمیر میں بربریت کا مرتکب ہو رہا ہے، اور اس کو کیسے لگام دینی ہے، کیسے روکنا ہے، اور کیسے عالمی دنیا جو ہے وہ میسج جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتی ہے مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے لوگوں کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کا ساتھی ہیں، آپ کے ہمدرد ہیں، آپ کے لیے 2 سٹیپ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہ بات پھر کہی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یورپین یونین اور عالمی دنیا جو انسانی حقوق کی بڑی چیمپئن بنتی ہیں، بھارت کے معاملے میں وہ خاموش کیوں ہو جاتی ہیں، بھارت کے معاملے میں وہ ایک سخت موقف کیوں نہیں اختیار کرتی کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھارت کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس کو کیوں نہیں لگام دی جا رہی۔ تو ایک بار پھر اس یوم شہدائے کشمیر کے تناظر میں ان تمام شہداؤں کو بھی خراج عقیدت جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ان تمام لوگوں کو بھی جو آج اس جنگ کو سیاسی اور سفارتی محاذ پر پرامن انداز میں لڑ رہے ہیں۔